بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین ان علی علیہ السلام الایثار افضل عبادت و اجل سیادت۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ایثار افضل عبادت ہے اور اسی طریقے سے سب سے بڑی سرداری اور سیادت ایثار ہے۔ اب خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو مغنی الادیب میں تھی۔ الحمدللہ مغنی الادیب میں ادات انا کے بارے میں جو مباحث تھے وہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے۔ مصنف اس کے بعد ایک اور ادات کہ یہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور اس کے بارے میں بھی کافی مباحث ہیں، یعنی ادات او کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ او حرف عطف ہے اور اس او کے بارے میں مختلف معانی ذکر ہوئے ہیں، حتیٰ کہ بعض نے جا کر اس او کے 12 معانی تک ذکر کیے ہیں کہ انشاءاللہ اس بحث کے آخر میں مصنف اپنی تحقیق پیش کریں گے کہ یہ 12 معانی در حقیقت اسی 1-2 معناؤں کی طرف پلٹتی ہیں، لیکن بہرحال بہت سارے لوگوں نے کہا ہے کہ اس کے معانی تقریباً 12 معانی ہیں۔ اچھا، ان میں سے اولین معنی جو مصنف یعنی ابن ہشام ذکر کرتے ہیں کہ او شک کے لیے آتا ہے، جیسے لبثنا یومن او بعض یومن، کہ یہاں پر متکلم شاک ہے، وہاں پر جیسے اما کے باعث میں ذکر کیا تھا، درست ہے لبثنا یومن او بعض یومن معلوم نہیں پڑ رہا۔ 2 ابہام کے معنی میں کہ متکلم کو تو پتہ ہے لیکن مخاطب کو شک میں ڈالنے کے لیے، جیسے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، کہ یہاں پر پیغمبر اکرم کو معلوم ہے کہ وہ حق پر ہے، لیکن بہرحال بحث کا جو طریقہ کار ہے کہ پہلے مرحلے میں سامنے والے کو تھوڑا سا جلب کرنے کے لیے اس طریقے سے خطاب کیا جا رہا ہے، اِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، ہم یا آپ، بہرحال دونوں میں سے کوئی ایک حق پر ہے۔ ان کو پتہ ہے کہ میں حق پر ہوں، لیکن بہرحال سامنے والے کو ابہام میں رکھنے کے لیے۔ خوب تیسرا معنی تخییر والا معنی ہے۔ خوب یہ سارے پہلے ذکر کیے کہ تخییر میں دونوں میں سے کسی ایک کو اختیار کریں، جمع نہیں ہو سکتا۔ تزوج ہندن او اختہا، یا ہند کے ساتھ ازدواج کرو یا اس کی بہن کے ساتھ۔ اباحہ کہ جالس العلماء او الزہاد، کہ یہاں پر جمع ممکن ہے، اما کے باعث میں عرض کر چکے ہیں۔ خوب اس کے بعد ایک خوبصورت نقطہ ذکر کرتے ہیں، امر کے بعد اگر او آتا ہے وہاں پر اباحہ وغیرہ تو سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا، نہیں کے بعد اگر او آئے تو وہاں پر کیسے ترجمہ کریں گے؟ مثلا وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، ان میں سے جو گناہ گار ہے یا کافر ہے اس کی اطاعت نہ کرو، اس کا ترجمہ کیسے کریں گے؟ تو ابن ہشام کہتے ہیں کہ اس صورت میں کسی کو بھی آپ انجام نہیں دے سکتے، یعنی وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، امتناع سب کے لیے ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس جملے کا گویا کہ ترجمہ یہ بنتا ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا، یعنی لا تُطِعْ أَحَدَهُمَا،
دونوں میں سے کسی ایک کا، دونوں میں سے ایک کا، دونوں میں سے ایک کی اطاعت نہ کر. خوب جیسے ہی آپ آسمن کی اطاعت کریں گے اس پر صدق کرے گا کہ اس نے عہدہما کی اطاعت کی ہے. خوب یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ آپ کو روکا گیا کہ عہدہما کی اطاعت نہیں کرنی، اور کسی کی بھی آپ اطاعت کریں گے اس پر صدق کرے گا کہ اس نے عہدہما کی اطاعت کی ہے. لہذا نہیں والی صورت میں ایسے ہوگا. خوب یہ 4 معنی. 5واں معنی او جمع مطلق کے لیے آتا ہے کہ انشاءاللہ واو کے باعث میں اس کو ذکر کریں گے. حروف عاطفہ میں سے واو جمع مطلق کے لیے. واو فقط یہ بتاتا ہے کہ یہ حکم دونوں کے لیے، پہلے کون، بعد میں کون، ساتھ میں، دیر سے، ان نکات کو بیان نہیں کرتا. جاءنی زید و عمرون، یہ صرف بیان کرتا ہے زید اور عمر آئے، دونوں ساتھ آئے، ایک پہلے آیا دوسرا بعد میں آیا، دونوں میں مہلت تھی نہیں تھی، فاصلہ تھا نہیں تھا، ان چیزوں کو واو بیان نہیں کرتا. کہتے ہیں او بھی اس معنی کے لیے آتا ہے کہ یہاں پر 2 اشعار ہیں کہ ان اشعار کو انشاءاللہ عبارت میں دیکھیں گے. 6واں معنی او کا اضراب یعنی بل کے معنی میں آتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو توضیح دیتے ہیں. عبارت کی طرف ہے. او حرف عطفن ذکر له المتأخرون معانیہ کہ انتہت الی 12. خوب او حرف عطف ہے اور متاخرین نے اس کے لیے معانی ذکر کیے ہیں کہ جو پہنچتے ہیں 12 معانی تک، کہ انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، پلٹائیں گے ایک آدھ معنی کی طرف. احدھا ان 12 میں سے ایک، اشک کو کہ متکلم کو بھی معلوم نہیں ہے. لبسنا یومن او بعض یومن، البتہ قیامت کے دن یہ لوگ جو کہیں گے لبسنا یومن او بعض یومن، مقصود یہ نہیں ہے کہ وہ بالکل مشکوک ہے، دنیا کے اندر جو 60-70 سال رہ کر آئے تھے ان کو دن ایک دن یا آدھا دن سمجھ رہے تھے. نہ، وہ آخرت کی ہولناکیوں کو، آخرت کے اتنے طولانی دنوں کو دیکھنے کے بعد وہ کہیں گے بابا دنیا کی پوری زندگی بھی یہاں پر جو ہم حساب کریں اس کی نسبت سے تو کچھ بھی نہیں ہے. ایسے لگ رہا ہے کہ آدھا دن یا دن رہ کر آئے وہاں پر، یعنی گویا کے در شک میں ہے. یہاں پر آیت کی مناسبت سے ایسے ترجمہ کریں گے. الثانی الابہام نحو قولہ تعالی وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى، کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مقام بحث کا طریقہ کار یہی ہے، ہمیں تربیت کیا جا رہا ہے. پہلے مرحلے میں سامنے والے پر نہ آپ جیسے چڑھ دوڑیں گے تو اس نے آپ کی بات کو ماننا ہی نہیں ہے. آہستہ آہستہ اسے آمادہ کریں. خوب آمادہ کرنے کی یہ خوبصورت روش ہے. انا او ایاکم لعلی ھدی، اچھا بھیا میں حق پر ہوں یا آپ حق پر ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس سے بحث کریں اور اپنی بات کو منوائیں. کہ یہ ابہام ہے، متکلم کو معلوم ہے لیکن سامنے والے کے لیے مبہم بات کر رہا ہے. وقول شاعر، اور شاعر کا یہ قول یہاں پر بھی اسی طریقے سے ہے. نحنو او انتم الاولا الفو الحق فبعدا للمبتلین وسحتا. نحنو او انتم، ہم یا آپ، الاولا، اولا اولا نہ الاولا، یہ اس میں موصول ہے. الاولا وہ لوگ ہیں کہ الفو الحق، جنہوں نے حق کو پایا. بھائی حق کو پانے والے یا ہم ہیں یا آپ ہیں. فبعدن للمبتلین وسحقا، کہ یہ مفعول مطلق ہے، فبعدن وسحقا. خوب دوری ہو ان لوگوں کے لیے جو ابطال کرنے والے ہیں، مغالطے والے ہیں، وسحقا اور ہلاکت ہو ان لوگوں کے لیے. خوب یہاں پر شاعر بھی ایسے ہی کہہ رہا ہے. خوب شاعر کو ظاہر سی بات ہے کہ معلوم ہے کہ وہ حق پر ہے، لیکن سامنے والے کو مبہم رکھنے کے لیے نحنو او انتم الاولا الفو الحق. الثالث التخییر، فرماتے ہیں کہ تیسرا معنی جو او کا ہے وہ تخییر ہے. وہی الواقعۃ بعد الطلب،
یہ او طلب کے بعد واقع ہوتا ہے. وقبل ما یمتنع فیہ الجامع، اور اس سے پہلے واقع ہوتا ہے کہ جس سے میں جامع کرنا ناممکن ہے. مثلا نحو تزوج ہندن او اختہا. خوب اب ظاہر سی بات ہے ہند اور اس کی بہن کے ساتھ تو شادی نہیں ہو سکتی. خوب ایک خاتون اور اس کی بہن کے ساتھ تو شادی نہیں کی جا سکتی. اختیار ہے، یا اس سے شادی کرو یا اس سے شادی کرو، آپ کی مرضی ہے. الرابع الاباحہ، کہ اباحہ تخییر سے فرق کرتا ہے. اباحہ میں جب ممکن ہے. وہی الواقعۃ بعد الطلب وقبل ما یجوز فیہ الجمع، اور اس سے پہلے آتا ہے کہ جس میں کہ یجوز فیہ الجمع، جس میں جمع ممکن ہے. نحو جالس العلماء او الزہاد، علماء کے ساتھ بیٹھو یا زاہدوں کے ساتھ بیٹھو. اب معلوم ہے کہ عالم اور زاہد دونوں کے ساتھ بھی آپ بیٹھ سکتے ہیں، کسی ایک کے ساتھ بھی بیٹھ سکتے ہیں، مشکل نہ دار. ومن ہو، اور آپ نے پڑھا ہے کہ جہاں پر بھی مغنی میں ومن ہو ومن ذالک کے ذریعے سے ایک مورد کو اس کے ساتھ ملحق کرنا چاہتا ہے، وہاں پر تھوڑا بحث ہوتا ہے، وہاں پر بالآخر مشکل ہوتی ہے. تو کہتے ہیں ومن ہو قول الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اغدو عالما او متعلما او مستمعا او محبان لا تکن الخامس فتالک. سبحان اللہ. اغدو وہی غدا سے ہے، سیوطی میں آپ نے پڑھا تھا کہ غدا سارا کے ساتھ ملاقہ ہے. اغدو یعنی تم بن جاؤ عالمان، تم بن جاؤ عالم، او متعلمان، اگر عالم نہیں بنتے تو متعلم بنو، یعنی یا عالم بنو یا شاگرد بنو. او مستمعان، یا اگر نہ عالم بنتے ہو نہ متعلم بنتے ہو تو بھائی سننے والے تو اچھے بنو. او محبان، یا اگر سنتے بھی نہیں ہو تو کم از کم محب بنو. لا تکن الخامسہ، پانچواں نہ بننا، فتالک، تو ہلاک ہو جاؤ گے. خوب یہاں پر اباحے کے لیے میں نے کہا کہ ومن ہو کہہ کر اس نقطے کو بیان کرتے ہیں، تھوڑی سنگینی ہے. یہاں پر کیا مشکل ہے؟ خوب ہو سکتا ہے کوئی بندہ کہے کہ بھائی بعض چیزیں آپس میں جمع نہیں ہو سکتی، مثلا متعلم اور مستمع، خوب دو علیحدہ ہے، قابل جمع نہیں ہے، ان کو کیسے جمع کریں؟ تمام شد. وَإِذَا دَخَلَتِ اللَّا النَّاهِيَةِ امْتَنَعَ فِعْلُ الْجَمِيعِ، اگر لا ناہیہ داخل ہو جائے تو تمام کو انجام دینا، یعنی یہ جتنے بھی ذکر ہو رہے ہیں آپ ان میں سے کسی کو بھی انجام نہیں دے سکتے. درست ہے. مثلا نہ وہ ولا تطع منہم آثما او کفورا، ان میں سے جو گناہ گار ہے اور ناشکرا ہے اس کی اطاعت نہ کرو. یہاں پر آپ نہ آثم کی اطاعت کر سکتے ہیں نہ کفور کی، نہ دونوں کی. امتنع فعل الجمیع، سب کا انجام دینا ممتنع ہے. کیوں بھائی ممتنع ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ اذ المعنی لا تطع احدہما، کیونکہ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ آپ احدہما کی اطاعت نہ کریں، کسی بھی ایک کی اطاعت نہ کریں. فأیہما یا فأیہما فعلہ فہو احدہما، ان میں سے کسی بھی ایک کو انجام دو گے وہ احدہما ہے، اس پر احدہما سے ذکر کرے گا. اور آیت کہتی ہے کہ احدہما کی اطاعت نہیں کرنی، دقت کریں. وَقَضَى حُكْمُ النَّهْيِ الدَّاخِلِ عَلَى التَّخْيِيرِ، اور اسی طریقے سے نہیں کا حکم ہے اگر وہ تخییر پر داخل ہو، وہاں پر بھی ایسے ہی. وفاقا للسیرافی. وَذَكَرَ ابْنُ مالک ان اکثر ورود او للاباحة فی التشبیہ، آغا ابن مالک کہتے ہیں کہ آغا اکثر اوقات او جو اباحے کے لیے آتا ہے وہ تشبیہ کے مقام میں ہوتا ہے. یعنی فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ او اشد قسوة، یہ جو قلب ہے یا پتھر کی طرح ہے یا پتھر سے زیادہ سخت ہے. یعنی ان دونوں میں سے کوئی بھی تم بات کرو درست ہے، یا اس کا قلب پتھر کی طرح یا اس سے بھی شدید تر، جو بھی بات کرو ٹھیک ہے. والتقدیر یعنی للاباحة فی التشبیہ والتقدیر،
تقدیر یعنی وہی اندازہ گیری. فکان قاب قوسین او ادنا کہ پیغمبر ختمی مرتبہ قاب یعنی وہی مقدار کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج پر گئے تو قوسین 2 کمانوں کے مقدار پر تھے. او ادنا یا اس سے بھی کم تر کہ یہاں پر اندازے کے لیے یعنی تمہاری مرضی ہے. چاہے کہو پیغمبر جب معراج پر گئے تو فاصلہ 2 کمانوں کا تھا یا اس سے بھی کم تر تھا. جو بھی کہو بات درست ہے. فلم یخصھا بالمسبوقیت بالطلب. آغا ابن مالک نے کہا ہے کہ بابا ضروری نہیں کہ اس سے پہلے طلب ہو نہ. تمام شد. الخامس الجمع المطلق. 5واں معنی جو او کا ہے وہ جمع مطلق ہے کل واو واو کی طرح. کو بھی 5ویں معنی پر توجہ کریں. یہاں پر جو شعر آ رہا ہے یہ شعر سمجھنے والا ہے. قالہ الکوفیون والاخفش والجرمی. ان لوگوں نے کہا ہے. واحتجوا بقول ابی ذؤیب الحذلی. ابی ذؤیب حذلی کے اس قول سے کہ اس قول کو دیکھیں. سیان یعنی مثلان. سیہ یعنی مثل. سیان یعنی مثلان. درست ہے. اللہ یسرہ سرہ یعنی آزاد چھوڑنا. لا یسرہ یعنی نہ چھوڑنا. نعمن وہی 4 پائے کہ یہاں پر مراد اونٹ ہے. درست ہے. وغبرت یعنی غبار آلود ہونا. السوح یعنی میدان. خوب اب دیکھیں معنی ایسے. وکان سیان کہتے ہیں کہ شان یہ ہے کہ دونوں برابر. کان سیان مثلان ہے کیا. اللہ یسرہ نعمن او یسرہ بہا. بہا یعنی وہ میدان وغیرہ جو تھا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں کہ قحط وغیرہ کے ایام میں قحط کا ایام تھا. بارش وغیرہ ہوئی نہیں. کسی جگہ پر کوئی چراگاہ ہے ہی نہیں. تو اس اعتبار سے شاعر کہتا ہے کہ ایسے عالم میں آپ ان اونٹوں کو چاہے آزاد کر کے چھوڑے وہ چراگاہ کی طرف جائے یا ان کو آزاد کر کے نہ چھوڑیں. دونوں کی باتیں برابر ہیں کیونکہ چراگاہوں کے اندر تو گیا ہے ہی نہیں. وہاں پر گھاس پھوس ہے ہی نہیں. کاج سالی کی وجہ سے کوئی چیز نہیں ہے. ہر طرف صرف غبار ہی غبار, مٹی مٹی, دھول ہی دھول اڑ رہی ہے. تو یہ دونوں باتیں برابر ہیں. یہ شاعر کہنا چاہتا ہے. وَكَانَ سِيَّانِ اللَّا يَسْرَهُ نَعْمًا او يَسْرَهُ بِهَا یعنی اونٹوں کا آزاد کرنا, ان کا چھوڑنا یا نہ چھوڑنا سیان دونوں برابر ہیں. وَغْبَرَّتِ السُّوحُ درالی کے یہ جو میدان ہے وہ غبار آلود ہے. وہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اچھا تو یہاں پر او جامع کے معنی میں ہے. یہاں پر او کو آپ اپنے معنی میں استعمال نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ عبارت اصل میں ایسے اللہ یسرہ نعمن او یسرہ بہا مبتدا مؤخر ہے تاویل مصدر میں. سیان خبر مقدم ہے. فرماتے ہیں کہ اونٹوں کا چھوڑنا اور نہ چھوڑنا دونوں برابر ہے. چھوڑنا اور نہ چھوڑنا, آزاد کرنا اور نہ کرنا, یہ دونوں برابر ہے. او کو اگر آپ اپنے معنی میں لے کر آئے نا یا کے معنی میں تو سیان مثلان کے ساتھ نہیں بنے گا. کیوں نہیں بنے گا؟ اس لیے کہ آغا مثلان دونوں برابر ہیں. اس کے لیے 2 طرف چاہیے. جب تک ان دونوں طرفوں کی بات نہیں ہوگی وہاں پر سیانہ دونوں کا برابر ہونا مانا نہ دارے. کیونکہ آپ ایک طرف کو نہ کہ آپ کہیں کہ اونٹوں کا نہ چھوڑنا برابر ہے, یعنی نہ چھوڑنا برابر ہے جب تک کہ اس کا دوسرا لنگا بھی نہ لے کر آئے. لہذا یہاں پر آپ یہاں پر او کو واو کے معنی میں کریں گے, مطلق جم کے معنی میں کریں گے, تبھی مطلب درست ہو سکتا ہے, وگرنہ یہ مطلب درست نہیں ہوگا. اچھا یاد کریں میں نے ترکیب کو کہا کہ سیانہ خبر مقدم
ان لا یسرہو نعمن او یسرہو بہا، تعویل مصدر میں آ کر مبتدا مؤخر، نعمن یسرہو کے لیے کیا ہے؟ مفعول ہے، فعل فاعل تعویل مصدر میں آئے گا، او یسرہو بہا اسی پر عطف ہو رہا ہے، یہ تعویل مصدر میں جا کر مبتدا مؤخر اور سیان خبر مقدم، اور دونوں مل کر کانا کے لیے خبر بنیں گے، اور کانا کا اسم ضمیر شان ہے، ایسے ترکیب کر رہا ہوں۔ خوب آپ کہیں کہ بھئی کیا ضرورت ہے آپ کو ضمیر شان کو مقدر مان کر اس کو اسم بنانے کی؟ آپ خود کان سیانہ، سیانہ کو اسم بنائے، اللہ یسرہو نعمن او یسرہو بہا اس کو خبر بنائے۔ جواب، خوب آپ نے ادبیات میں پڑھا ہے کہ نکرہ کی خبر نہیں دی جا سکتی، کانا کا اسم اور خبر در حقیقت مبتدا اور خبر ہوتے ہیں۔ خوب سیانہ کو اسم بنانا یعنی در حقیقت یہ مبتدا تھا، خوب نکرہ ہے، خوب نکرہ کو آپ کیسے آپ بنائیں گے؟ مبتدا، لہذا سیانہ نکرہ ہے، اس کو آپ اسم کانا کا نہیں بنا سکتے، اس کے لیے تعویل کر رہے ہیں، یہ درست ہے۔ خوب شعر تو پڑھا، ای وکان شأنو، وکان شأنو کہ اس کا اسم کیا بنائے آپ؟ فرماتے ہیں کہ آپ اس کا اسم بنائے اشان، ضمیر شان۔ وکان شأنو اللہ یرعو الابل وان یرعوها سیان، کہتے ہیں کہ شان یہ ہے کہ اللہ یرعو الابل وان یرعوها، وہ اونٹوں کو نہ چرائے یا چرائے، شان یہ ہے کہ سیان ہے، یہ دونوں باتیں برابر ہیں۔ کیوں؟ لوجود القحط، وہاں پر خشک سالی آئی ہوئی ہے۔ وَإِنَّمَا قَدَّرْنَا کَانَ شَأْنِیَّتًا، خوب یہاں پر آپ نے کانا کے ساتھ اس شان کو فرض کیا، یعنی اس کانا شأنیہ قرار دیا، یعنی کانا کا جو اسم ہے وہ ضمیر شان ہے، اس کو کانا شأنیہ کہہ رہے ہیں۔ ایسے ہم نے فرض کیا، کیوں؟ لَا يَلْزَمَ، تاکہ لازم نہ آئے، کیا لازم نہ آئے؟ الاخبار عن النکرۃ بالمعرفہ، کہ آپ سیان نکرہ کی خبر معرفہ کے ذریعے سے دیں، کیونکہ وہ تعویل مصدر میں جا کر تو مضاف مضاف الیہ بنے گا نا، وہ معرفہ بن جائے گا۔ خوب اس اعتبار سے ہم نے ایسے کیا۔ آگا ایک اور مثال، کہ یہ مثال سمجھنے والی ہے، کہ ایک لحاظ سے معمہ بھی ہے۔ عرض کیا تھا کہ نابغہ کا نعمان کے ساتھ مسئلہ چل رہا تھا، تو اپنے آپ کو صاف کرنے کے لیے نعمان ابن بشیر کو کہتا ہے کہ بھائی لوگوں کی باتوں پر نہ چلو، بلکہ تم زیرک بنو، چالاک بنو۔ ہمارے ہاں ہوتے ہیں نا بہت سارے لوگ کان کے کچے ہوتے ہیں، تو آغا نابغہ بھی نعمان کو کہتا ہے کہ بھائی تم کان کے کچے نہ بنو، ان کی باتوں پر اپنے کان نہ دھرو، تم اس یمامہ کی طرح، اس خاتون کا قصہ بیان کرتا ہے، اس یمامہ کی طرح زیرک اور چالاک بنو۔ کہ وہ کیا کہتی ہے، دیکھیں اس کے شعر کا ترجمہ کرتا ہوں پھر توضیح بھی دیتا ہوں۔ قالت، اس یمامہ نے کہا، الا لیت ما ھذا الحمام لنا الی حمامتنا او نصفہ فقدی، یعنی فقدی یعنی یکفی، اے کاش یہ کبوتر میرے کبوتر کے ساتھ ملتے اور ان کبوتروں کا آدھا میرے کبوتروں کے ساتھ ملتا تو کافی ہو جاتے۔ یعنی اس نے کبوتر دیکھے، کہا یہ کبوتر اور ان کبوتروں کا آدھا اگر میرے کبوتر کے ساتھ مل جائیں تو 100 بن جائیں گے، کافی ہو جاتا۔ یہ کبوتر اور ان کا آدھا میرے کبوتر کے ساتھ مل جائے تو 100 بن جائیں گے، کافی ہو جائیں گے، ایک کاش ایسے ہوتا۔ اچھا آپ بتائیں وہ کتنے کبوتر تھے کہ جو اس نے دیکھے، کہا کہ یہ کبوتر اور ان کبوتروں کا آدھا اگر میرے کبوتر کے ساتھ مل جائیں تو کافی ہو جائیں گے، یعنی 100 ہو جاتے پورے۔ تو وہ کبوتر کتنے تھے؟ خوب ظاہر سی بات ہے کہ وہ کبوتر تھے 66 کبوتر اس نے دیکھے۔
تو اس نے کہا یہ 66 کبوتر اور ان 66 یعنی 66 کبوتروں کا آدھا یعنی 33 یہ آپس میں ملیں کتنے ہوں گے 99 اور ان کے ساتھ ایک کبوتر میرا ملائیں کتنے بنیں گے 100 کبوتر درست ہے ہاں یہاں پر او کو جو استعمال کیا ہے مطلق جم کے معنی میں دیکھو شعر مزیدار ہے اور اسی طریقے سے جو ہے وہ کیا ہے وَاحْتَجُّوا بِقَوْلِ أَبِي ذُؤَيْبَ وَقَوْلِ نابغہ کے قول سے بھی احتجاج کیا ہے نابغہ کس کی زبان سے نقل کرتا ہے یمامہ اس خاتون کی قالت اس یمامہ نے کہا الا لیت ما ھذا الحمام لنا اے کاش یہ پرندے یہ کبوتر میرے لیے ہوتے الہ حمامتنا میرے کبوتر کے ساتھ او نصفہ کہ اس او کو واو کے معنی میں کریں یعنی کہنا ایسے الا لیت ما ھذا الحمام لنا او نصفہ الہ حمامتنا فقد یعنی ایک کاش یہ کبوتر اور ان کبوتروں کا آدھا الہ حمامتنا ہمارے ایک کبوتر کے ساتھ ملتے تو فقد ہے یعنی کافی ہو جاتا 100 بن جاتے فحسبوہ فالفوہ کما ذکرات پھر ان لوگوں نے حساب کیا پھر ان لوگوں نے پایا جس طریقے سے اس نے کہا تھا کیا پایا فالفوہ 99 پایا لم تنقص نہ ایک کم ولم تزد نہ ان سے ایک زیادہ شاید ہی مثال پر توجہ کریں او نصفہ عطف ہو رہا ہے ھذا الحماموں پر خوب اس او کو آپ قطعاً واو کے معنی میں لیں گے تبھی 100 بنتے ہیں وہ کبوتر اور ان کا نصف میرے ایک کبوتر کے ساتھ ملے خوب اور اس کا نصف یہاں پر او کو آپ واو کے معنی میں لیں وگرنہ 100 نہیں بنیں گے اگر او کو آپ اپنے معنی میں لیں یعنی یہ کبوتر یا ان کا آدھا میرے ایک کبوتر کے ساتھ ملے تو 100 تھوڑی بنیں گے یہ کبوتر اور ان کبوتروں کا آدھا میرے ایک کبوتر کے ساتھ ملے تو مجموعاً 100 بنتے ہیں کہ یہاں پر او واو کے معنی میں ہے خوب فرماتے ہیں وَيُقَوِّيهِ أَنَّهُ رُوِيَ وَنِصْفُهُ آگا اس بات کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ او نصفہ کے بارے میں ونصفہ والی روایت بھی آئی ہے تو ہم نے کہا تھا ایک ہی لفظ اگر 2 طریقوں سے روایت ہو رہا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ اصل یہ ہے کہ یہ دونوں معنی کے لحاظ سے توافق رکھتے ہیں یعنی یہاں پر او اسی واو کے معنی میں ہونا چاہیے تمام شد آگا تمام شد پس او جمع مطلق کے معنی میں بھی آتا ہے السادسو چھٹا معنی الاضراب یعنی ہاتھ ہٹا لینا اعراض کرنا کہ انشاءاللہ بل کے اندر ہم اضراب کو بیان کریں گے اضراب چہ بسا اضراب ابطالی ہوتا ہے چہ بسا اضراب انتقالی ہوتا ہے یہ ذکر کریں گے بل کے معنی میں اللہ تھوڑا بہت ام میں ذکر کر کے آئے تھے اضراب ابطالی میں یہ ہے کہ بل سے پہلے والے مطلب کو باطل کرتے ہیں پھر آپ بعد والی بات کی طرف آتے ہیں اضراب انتقالی میں یہ ہے کہ پہلے والے مطلب کو ثابت کیا پھر اس کے بعد دوسرے مطلب کی طرف آپ منتقل ہو جاتے ہیں کہ بہرحال یہ خود معانی ہے ان کے اپنے شرائط ہیں کیا ہے یہ بل میں وضاحت کریں گے السادس الاضراب قبل فان سیبوی آغا سیبوی سے منقول ہے اجازت ذالک بشرطین آغا وہ اجازت دیتے ہیں اس کی لیکن 2 شرطوں کے ساتھ ایک تقدم نفی اور نہی اس سے پہلے نفی نہیں ہو و اعادت العامل اور عامل کا بھی اعادہ ہو ما قام زید او ما قام امرون زید کھڑا نہیں ہوا او ما قام امرون یا بل ما قام امرون ایسے ولا یقم زید او لا یقم امرون ایسے وقال الکوفیون و ابو علی فارسی و ابو الفاتح کہ ابن جنی ہے
وابن برہان، یہ آغایون کہتے ہیں تأتی للإضراب مطلقا، اللہ بقول استاد کے کہ وہ فرما رہے تھے کہ بعض اساتید جو لمحہ پڑھاتے ہیں تو کیونکہ وہاں پر لمحہ میں مطلقاً وغیرہ آتا ہے نا، تو بہت ساری جگہوں پر اس کا معنی کرنا مشکل ہو جاتا ہے، تو وہ استاد معنی کرتے تو مطلقہ چہ شب باشه چہ روز، چاہے رات ہو یا دن ہو، بات یہی ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہ، یہ اضراب کے لیے آتا ہے، شرط وغیرہ نہیں ہے، مطلقہ۔ اب ایک نقطہ سن لیں، مطلقہ کا معمولاً ترجمہ وہیں پر موجود تفصیلات کے ذریعے سے ہوتا ہے، وہاں پر کوئی تفصیلات وغیرہ ذکر ہوتی ہیں اقوال میں، مطلقہ آئے تو ان تفصیلات کے مقابلے میں ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اضراب کے لیے آتا ہے مطلقہ، چاہے اس پر نفی مقدم ہو یا نہ، نہیں مقدم ہو یا نہ، عامل کا تکرار ہو یا نہ، کوئی بھی شرط نہیں ہے۔ احتجاجاً بقراءت ابی السمال، کہ ان کی قراءت ایسے، او کلما عاہدوا عہدان، او، کیونکہ مشہور جو قراءت ہے قرآن کے اندر ہے وہ ہے او کلما، او کلما تو مطلب چینج ہے، وہ او نہیں ہے، پھر وہ اور چیز ہے، لیکن اس کی قراءت کے مطابق او کلما عاہدوا عہدان نبذہ فریق منہم، کہ یہاں پر او اضراب کے معنی میں ہے، اور اس سے پہلے نفی و نہی و اعادہ عامل وغیرہ کی کوئی بات نہیں ہے۔ خوب، اضراب کی بات الحمدللہ تمام ہوئی۔ چھٹا معنی اس کا اضراب کا ہے۔ ساتواں معنی او تقسیم کے لیے آتا ہے، جیسے مثلا مولا امیر علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ ہے کہ انصافاً خوبصورت جملہ ہے، وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ بَرٍّ أَوْ فَاجِرٍ، کہ یہاں پر خالی تقسیم کے لیے مولا فرماتے ہیں کہ بھئی لوگوں کے لیے امیر کا ہونا ضروری ہے۔ خوارج جو کہتے تھے ان الحکم الا للہ، کوئی بھی حاکم نہ ہو، حاکم فقط خدا، تو امام علیہ السلام ان کے مقابلے میں فرماتے ہیں وَإِنَّهُ لَا بُدَّ لِلنَّاسِ مِنْ أَمِيرٍ، یہ معاشرہ، یہ سماج حکمران اور امیر کے بغیر نہیں چل سکتا، برن و فاجرن، حالانکہ چاہے نیک ہو یا فاجر ہو، بالآخر دیکھے ایک حکمران چاہیے، کہ یہاں پر فقط اور فقط تقسیم کے لیے او من امیرن، کہ حالا وہ امیر تقسیم ہو رہا ہے بر اور فاجر میں، صرف اس نقطے کی طرف ناظر ہے۔ آغا ابن مالک انہوں نے اپنی منظومہ صغیر، یعنی یہی الفیہ ابن مالک جس کی شرح سیوطی ہے، اس کے اندر اور شرح کبریٰ، کہ ان کی ایک اور منظومہ بھی ہے، وہ تفصیلی ہے، کہ اس کی شرح بھی ہے کافیہ کے نام سے، کہہ رہے ان دونوں جگہوں پر اس مطلب کو ذکر کیا ہے، لیکن اس مطلب سے تسہیل اور شرح تسہیل اس میں عدول کر لیا ہے، کہ وہاں پر کہتے ہیں کہ یہ او تفریق کے لیے آتا ہے، البتہ تفریق جو شک و ابہام و تخیر سے خالی ہو۔ خوب، یہ عبارت سمجھنے کے لیے آغا 2-3 مطالب کو سمجھنا ضروری ہے: تقسیم، تفصیل، تفریق، ان تینوں میں کیا فرق ہے؟ بہرحال وقت بھی گزر چکا ہے، آپ منطق کا ایک مقدمہ دیکھ کر آئیے گا، انشاءاللہ میں کل وضاحت کروں گا کل اور کلی اس میں کیا تفاوت ہے، اس کو دیکھ کر آئیے گا انشاءاللہ، پھر اس نقطے کو عرض کریں گے، تقسیم، تفصیل، تفریق، ان میں کیا فرق ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔